बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुकुम मन तअल्लम अल-क़ुरआन व अल्लमहु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो क़ुरआन सीखे और दूसरों को सिखाए। हाज़रीन व नाज़रीन, लर्न क़ुरआन प्लेटफार्म से एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में बंदा नचीज़ कारी ज़फ़र इकबाल हाज़िर है। आपसे गुजारिश है, जो नए आने वाले दोस्त हैं वो हमारे चैनल लर्न क़ुरआन फ्रॉम कारी ज़फ़र चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इस नेकी में हमारे साथ ज़रूर तावन फरमाएं और ख़ुद भी क़ुरआन सीखें और अपने बच्चों को भी ये लेसन ये सबक ज़रूर दिखाएं सिखाएं। इंशाअल्लाह निहायत ही आसान क़ुरआन आप सीखेंगे और गलतियों से इंशाअल्लाह जो पहले गलतियाँ आती हैं अब गलतियों की तसहीह हो जाएगी। जी हाज़रीन नाज़रीन, आज का लेसन ये पार्ट 2 है हरूफ लीन के बारे में। हरूफ लीन को सीखना समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने पहले हरकत को, तनवीन को, खड़ी हरकत को, हरूफ मद्दा को और अब हरूफ लीन को ये सीख रहे हैं, तो पिछली सारी जो तख्तियाँ सारी जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनको भी याद रखना है और इसके बारे में जो आज लेक्चर है इसको सीखना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब मेन जो बात है मैं इसमें आपको बताने लगा हूँ जिस पर ये लेक्चर है कि हरूफ मद्दा और हरूफ लीन का आपस में मिक्स हो जाना। जब पढ़ते हुए हरूफ मद्दा और हरूफ लीन आपस में मिक्स हो जाते हैं तो ज़ाहिर लाहन जली की ये गलती होती है। तो लाहन जली की गलती ऐसा पढ़ना नहायत ही गुनाह है और हराम है और अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब है। तो लिहाजा ऐसी लाहन जली की गलतियों से बचा जाए। अब आप देखेंगे, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये देखें, लाहन जली और ख़फ़ी की गलतियों को कैसे हम समझेंगे कि ये मिक्स हो रही हैं, इसके बारे में ये आज ख़ास ये सबक है, इसको आप समझेंगे। ये देखें सर, ता ज़बर व ताऊ, ता ज़बर ता होता है तो ता की आवाज़ जो है उसी को ताऊ से बदलना है, यानी इसके साथ मिलाना है तो वाव के साथ वाव की आवाज़ आएगी। ये हरूफ लीन है, ये नरमी से पढ़ने, ता ज़बर व ताऊ। और इसी तरह ये देखो लिखा हुआ है ता और ये आगे उसी तरह वाव है, ता के आगे ये भी वाव साकिन है, ये भी ता के वाव साकिन है, लेकिन इसके ऊपर पेश है ता पेश व तू। ये ता ज़बर वाला, क्योंकि वाव साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो ये हरूफ लीन है, वाव या साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो ये या लीन है। तो ये वाव लीन ये या लीन दो ही हैं। तो अब इन्हीं की शक्लें देखें, ये ऊपर वाली और नीचे वाली शक्ल इनकी मिल रही है, लेकिन इनकी ज़बर हरकत की वजह से यानी ज़बर और पेश की वजह से आवाज़ें चेंज होती हैं, ज़बर ज़ेर पेश की वजह से आवाज़ें चेंज होती हैं। अब ये देखें, ता ज़बर क्या होता है ता, तो इसी ता की आवाज़ को आपने वाव के साथ ताऊ ऐसे, और ये ता पेश क्या होता है तू, तो ये आगे वाव आ गई, तो ये तू वाली जो आवाज़ है उसी को आगे वाव आ गई, यानी पेश के आगे वाव आ जाए तो हरूफ मद्दा होता है, तो हरूफ मद्दा आगे आ जाए तो लंबा करते हैं। ता पेश व तू, अकेली ता पेश तू, तो उस तू वाली आवाज़ को लंबा करना आगे जब वाव आ जाए। और ये अकेला होता है ता, तो इसको ताऊ ऐसे, ताऊ ज़बर के साथ वाव के साथ मिलाना है, इसको पेश के साथ वाव के साथ मिलाना है। ये लीन पड़ा जाएगा नरमी से और ये मद्दा पड़ा जाएगा लंबा होगा। इसी तरह ये देखें, ता ज़बर या तई, और ये ता ज़ेर या, ये ज़ेर की आवाज़ क्या होती है ती, ये ता ज़बर ता होता है तो ता की आवाज़ को या के साथ तई, और ये ता ज़ेर ती होता है तो ती की आवाज़ को या के साथ ती की आवाज़ ही पढ़नी, ती आगे या आगे, इसी को लंबा करना है ज़ेर वाली आवाज़ को।
اب یہ دیکھو لکھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن زبر ہو تو زبر سے، کیونکہ یہ یا اپنا ساکن ہے تو زبر کے آگے یا ساکن آ جائے تو یہ لین ہوتا ہے، زیر کے آگے یا ساکن آ جائے تو یہ مدہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ زبر کے ساتھ آگے یا آ گئی تو اس کو تا کی جیسے زبر کی آواز ہوتی تا زبر تا، تو تا زبر یا تئی، تا تئی یا کے ساتھ وہ تا زبر کی آواز سے پڑھیں گے، اور اس کو تا زیر تی ہوتا ہے تو آگے یا آ گئی اکیلا ہو تو تی، اور اگر یا آ گئی یہ مدہ آ جائے تو لمبا کرنا ہے، تی ایسے لمبا کریں گے۔ تا زبر یا تئی، اور یہ تا زیر یا تی، اسی طرح آپ ان کو آگے سمجھتے جائیں گے۔ یا زبر یا یئی زبر کے ساتھ، اور یہ زیر والا یا زیر یا یہ، آپ دیکھیں یہ لین تھا اور یہ مدہ ہے، یا لین ہے اور یہ یا مدہ ہے۔ حمزہ زیر یا ای، زیر کے آگے جب بھی آگے یا آ جائے گی تو لمبا کریں گے، تو لہٰذا یہ زیر کے آگے یا آ گئی، حمزہ زیر یا ای، وہ زیر کی آواز آگے یا آ گئی لمبا کریں گے تو یہ حروف مدہ ہے، اس کو لمبا کریں گے یہ صحیح ادا ہو جائے گا۔ یہ حمزہ زبر یا ای، ای ای، اس کو دھیان سے، ای یہ لین ہے، ای۔ اسی طرح اب یہ نیچے لام زبر یا لئی، اور یہ لام زیر یا لی، زو زبر و زو، یہ زو زیر یا زی، یہ زیر، اور یعنی میں یہ مکس بتا رہا ہوں حروف لین اور حروف مدہ، یہ دکھنے میں ایک جیسے نظر آئیں گے لیکن پڑھنے میں یہ ان کا فرق ہے، ان کو نرمی سے پڑھنا ہے، ان کو لمبا کرنا ہے۔ نون زبر و نو، نون زیر یا نی، یہ نون پیش و نو، یہ آگے پیش کے آگے واو آ جائے ساکن تو وہ مدہ ہوتا ہے۔ نون زبر یا نئی، یہ ان سارے نونوں کو آپ سمجھیں، یہ لین ہے اور یہ مدہ ہے، اور یہ واو مدہ ہے اور یہ لین ہے یا لین ہے، یہ نرمی سے پڑھیں گے، یہ مدہ ہے لمبا کریں گے، یہ پیش کے آگے واو ہے مدہ ہے یہ لمبا کریں گے، یہ پھر آگے زبر کے آگے یا ہے یہ لین ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے۔ اسی طرح دو زبر و دو، اور یہ دو پیش و دو، یہ اسی طرح جیم زبر و جو، یہ جیم پیش و جو، اسی طرح آپ آگے پڑھیں گے اس کو۔ تا زبر و تو، اور یہ تا پیش و تو، قاف زبر و قو، قاف پیش و قو، یہ زبر یہ لین اور یہ مدہ، قو، یہ حمزہ زبر و او، حمزہ پیش و او۔ اسی طرح آپ یہ دیکھو ان کو، یہ میں بعد میں آپ کو پڑھاتا ہوں، اسی کے اندر یہ استعمال جب آگے ہوتے ہیں تو ان کو پھر کیسے آپ نے سمجھنا ہے۔ کاف زبر و کو، کاف پیش و کو، واو زبر و واو، یہ دیکھو زبر کے آگے واو لین ہوتا ہے اور پیش کے آگے واو مدہ، وو، یہ تو زبر و تو، یہ لین، یہ تو پیش و تو۔ اسی طرح اب یہ دیکھیں اس کو، اب جب پڑھیں گے اس سارے لفظ کو، یہ دیکھیں کافرین، یہ بھی الف مدہ آگے آ گیا لمبا کریں گے، زبر کے آگے الف آ جائے لمبا کریں گے، اور یہ اکیلا فا ہے اس کو اکیلے کو پڑھیں گے فا زیر فی، اور یہ دیکھو زیر کے آگے یا آ گیا، یہ حروف مدہ کا ہے، ری، اور یہ نہ اکیلا حرکات۔ اسی طرح یہ دیکھو یت، اور یہ لام پیش ہوا لو، آپ اس کو سمجھیں، لو، یہ حروف مدہ آ گیا، پیش کے آگے واو آ گیا، لو۔ اسی طرح تج، یہ ری، زیر کے آگے یا حروف مدہ آگے لمبا کریں گے۔ شعی ان، یہ آپ دیکھیں شین زبر یا شعی، یہ زبر کے آگے یا آ گیا تو زبر کی آواز سے شعی ان، قو، رائی، شن، اکیلا یہ حرکات قو، اور یہ آگے آ گیا لین، رائی، اور یہ تنوین شن، قو رائی شن۔ اسی طرح یہ دیکھو یہ لین ہے اور یہ مدہ ہے اور یہ حرکات یہ تنوین، موضوعۃ، موضوعۃ، یہ میم زبر و مو ہوتا ہے، اس کو منہ نہیں کہنا، اکثر پڑھنے میں بچے یہاں اس کو منہ اور آگے والے کو دو کہہ دیتے ہیں، یہ زبر کہتے ہیں۔ زبر کی آواز اور پیش کی آواز میں جو اس کی آوازوں میں فرق ہے وہ آپ سمجھ کے اس کو یاد رکھیں۔ یہ مو
دو دعات پیش دو ہوتا ہے، دو آگے واو آگے لمبا، دو آتن. اسی طرح یہ نیچے جو عین، یہ پیش کے آگے واو آ گیا ساکن، یہ مدہ ہے. جو عین، یہ را دو، یہ پیش کے آگے واو آ گیا مدہ لمبا کرنا ہے. را دو، یہ دیکھیں زیر کے آگے یا آ گیا. فی ہی، یہ لمبا کریں گے، زیر کے آگے یا آ گیا. اور یہ دیکھیں تو حرکات، اور یہ پھر لین آ گیا. غین زبر وا غو، تو غو، تو غو، تو غو. اس کو غو نہیں کہنا، پڑھنے میں اکثر پیش پڑھ دیتے ہیں، اس کو غلط کر دیتے ہیں، لیکن یہی دیکھنا ہے اگر زبر ہو تو غو، اگر پیش ہو تو غو ہوتا ہے. یہ زبر ہے. غو، تو غو، تو غو، ایسے. یہ دیکھیں یہ حرکات کا ہے آ، اور یہ حروف مدہ کا ہے عو، اور یہ ہے ذو. اعوذ، اعوذ. یہ میں نے آپ کو جو بتایا کہ اس کے لکھنے میں یہ ایک جیسے ہیں، اور پڑھنے میں ان کے دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ زبر ہے واو ساکن سے پہلے، یعنی زبر کے آگے واو ساکن ہے تو یہ لین ہے، اور اگر واو ساکن سے پہلے پیش ہے یا پیش کے آگے واو ساکن ہے تو یہ مدہ ہے. اس کو نرمی سے پڑھیں گے، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. اسی طرح زبر کے آگے یا آ جائے تو یہ لین ہے، نرمی سے پڑھیں گے. زیر کے آگے یا آ جائے تو یہ مدہ ہے، اس کو لمبا کریں گے. ان چیزوں کو سمجھ کے انشاءاللہ ہم اس کو اچھی طرح ان کی علیحدہ علیحدہ حروفوں کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ پڑھنے میں آپ کو کوئی غلطی نہیں ہوگی. اب اس کا روان تھا وہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، تاکہ ہم نے اس کا جوڑ پڑھا تھا پارٹ 1 میں، اب روان رہ گیا تھا. تا زبر وا تاؤ، تا زبر یا تئی، تاؤ تئی. تو تئی، اگر پیش ہو تو پھر بنے گا تو، اگر اس کے نیچے زیر ہو تو پھر بنے گا تی، جیسے میں نے پیچھے بتایا. لیکن یہ زبر ہیں. تو تئی، ثو ثئی، دو دئی، ذو ذئی، رو روئی، زو زئی، سو سئی، شو شئی، صو صوئی، دو دوئی، تو توئی، زو زوئی، لو لئی، نو نئی، او ای، بو بئی، جو جئی، حو حئی، خو خئی، عو عئی، غو غئی، فو فئی، قو قئی، کو کئی، مو مئی، وو وئی، ہو ہئی، یو یئی. جی حاضرین ناظرین، آج کا یہ حروف لین کے بارے میں جو لیسن تھا یہ کمپلیٹ ہوا. امید ہے اس کو اچھی طریقے سے آپ اس کی پریکٹس کریں گے، اچھی طریقے سے اس کو یاد کریں گے، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ سبق کے ساتھ. اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے. تمام دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل لرن قرآن فرام قاری ظفر اقبال کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور آپ کے تعاون کا بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.